السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، دوستوں، بزرگوں، دیکھیے، میں سب سے پہلے آپ سب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں اور موبائل کا بہت اچھا جاننے والا نہیں ہوں. بھائی، مجھے موبائل بنانا، ایڈیٹنگ کرنا، لائٹنگ ایڈجسٹ کرنا یہ سب آتا نہیں ہے بھائی. تو کبھی اس کی لائٹ پرفیکٹ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، اور کبھی میں کوئی ٹائٹل بھی ڈالنا جانتا نہیں. جب میں ویڈیوز بناتا ہوں تو اس پہ کوئی ٹائٹل ڈالنا یا اس کے آگے پیچھے کچھ لکھنا یہ سب مجھے نہیں آتا بھائی. کیا تو کبھی کوئی ہوتا ہے بچہ میرے ساتھ تو وہ کر دیتا ہے میرے لیے، کبھی کوئی نہیں ہوتا یا نواسا تو وہ بھی نہیں ہوتا. تو تھوڑی سی معذرت کیجیے، چہرہ نظر نہیں آیا آپ کو، کوئی مشکل نہیں. میسج آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. میسج جو بات میں کر رہا ہوں اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے. تو کل کی بات ہے بھائی، کل جو لوگ وہاں پہنچے ہیڈ آفس پر، انہوں نے کافی اپنا جذبہ دکھایا اور کوشش کی کہ بھئی اندر ان کو جانے کے لیے داخلہ مل جائے، لیکن گیٹ بند کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے بہت چیخ و پکار کیا اور مادرزاد گالیاں نوہیرا کو دی گئی گیٹ پر. کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ گیٹ کو کلان کے اس طرف جائیں اور بات کریں، لیکن ویسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے، رحم و کرم سے، اور کسی طرح کی کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی. 2 سیکورٹی والے اندر تھے اور ایک ان کا جو نوکر ہے آفس کا وہ تھا وہاں پر. یہ تمام لوگوں کے ہونے کے باوجود لوگوں نے کافی ہلہ کیا. پھر وہاں سے ایک یونٹ کہہ لیجیے اس کو، ایک یونٹ، یہ بہت سارے لوگ مل کے نویرا کے گھر کی طرف گئے. پھر انہوں نے وہاں جا کر ملنے کی گہار لگائی، لیکن نہیں، رسپانس نہیں ملا. اور اس کے بعد میں بھائی یہ ہوا کہ مبشر جو اوپر کھڑے رہ کے جھانک رہا تھا اس کو لوگوں نے متنبع کیا. وہ نیچے آیا. جب وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں اور وہ شوٹنگ کر لیں گے اس کی، تو واپس وہ اندر بھاگ گیا. تو تقریباً 12 بجے کے بعد کل دوپہر میں لوگوں نے بنگلے پہ کھڑے رہ کر بھی بہت اچھی گالیاں جو یونیک ہوتی ہیں حیدرآباد کی، وہ تمام نوہیرا کو انہوں نے بینیفٹ کے طور پہ دی، کیونکہ اس وقت وہ بینیفٹ نہیں دے رہی ہیں. کیا تو لوگوں نے بینیفٹ واپس کیا اس کو کہ بھئی ہمارا پیسہ تیرے پاس ہے اور تو ادا بھی نہیں کر رہی ہے اور ہم کو صحیح بات بھی نہیں بتا رہی ہے، تو اس کے عوض میں لے بینیفٹ ہم سے لے لیتے. تو بینیفٹ انہوں نے دیا. بھائی ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ عزیزہ جوالے جو ان کی ایک سب سے بڑی ڈی ایس اے ہے، جو ایج آف 85 میں بہت زیادہ کام انہوں نے کیا ہے اور تقریباً کوکن کے میکسیمم لوگوں کو انہوں نے بھائی جوائن کروایا ہے ہیرا گولڈ میں. تو ہماری ایک انویسٹر خاتون ہیں، ان کی بات ہوئی ان سے، تو کل انہوں نے بتایا پورا حال کہ کیا بات ہوئی. تو وہ خود حیران ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نویرا نے جو نفع دیا لوگوں کو وہ نفع واپس مانگے. بولے یہ تو غلط کر رہی ہے. بولے اس سے میں بات کروں گی، ٹھیک ہے. اور بولے یہ جائز نہیں، یہ جو کر رہی ہے سب حرام ہے. جو باتیں وہ کرتی تھی اب وہ باتیں باقی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. عزیزہ جوالے صاحبہ، میں قدر کرتا ہوں ان کی، اتنی سچائی سے، صاف گوئی سے انہوں نے جو بات کی ایک انویسٹر سے، وہ بھی خاتون ہیں انویسٹر، تقریباً کچھ 7 لاکھ کی انویسٹر ہیں، تو ان سے یہ بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے بھائی. اور ہفتہ بھر پہلے جو ہمارے گاؤں کے ایک ڈی ایس اے ہیں جن کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا، کیا نام ہے بھائی ان کا، نام میں بھول گیا بھائی، ابھی یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا میں. یہ میری ایک بیماری ہو گئی بھائی، اسے معاف کر دیجیے. ابوذر، معاف کیجیے، ابوذر، یاد آ گیا، ابوذر. ان سے میں نے بات کی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جیل سے آنے کے بعد نویرا نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی رابطہ نہیں, فون پہ کوئی بات نہیں ہوئی میری. یہ وہی الفاظ ہے جو نرگس نے کہے کہ نویرا نے جیل سے چھوٹنے کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور یہ وہی الفاظ ہیں جو ان کی ایک بہت خاص مددگار جس کو میں اپنی بیٹی کہتا ہوں, وہ بھی یہی بات پر روتی ہے کہ سلیم دبئی صاحب کے گزرنے کے بعد انہوں نے کبھی میری سدھ نہیں لی, کبھی میرے تعلق سے سوچا نہیں, اور میں نے جتنے لوگوں کو اپنا میسج دے کے بھیجا انہوں نے پلٹ کے کبھی مجھے جواب نہیں دیا. فائنلی کچھ روز پہلے, ایک ہفتے کے اندر سلیم آئی فون کے ذریعے سے ان کے فون سے نوہیرا سے ان کی بات ہوئی, ہماری بچی کی, نام نہیں لوں گا بھائی میں, تو ان کی بات ہوئی, ان کا بھی پیسہ لگا ہوا ہے اور ایک کثیر رقم انہوں نے مدد کے طور پہ ان کو دی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تمام باتیں جو ہے بھائی یہ ہے کہ یہ نہ ان لوگوں کا احسان رکھ رہی ہے جن سے اس نے پیسہ اٹھایا یا جنہوں نے ان کے لیے رات دن جنگ کی, نہ اپنے ان انویسٹرز کی قدر کر رہی ہے جو جیل کے باہر اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اس کے آزادی کی دعا کرتے تھے, ان کی بھی یہ قدر نہیں کر رہی ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عابدہ ہے جب سے یہ آ کے ان کی گود میں بیٹھی ہے پھر سے, تو اس کا سائز چھوٹا سا ہے وہ لیکن وہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے والی ہے وہ اتنی سی, لیکن جھٹکے اس کے بڑے زوردار ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اس عورت کی پالیسی جو ہے عابدہ کی وہ اس طرح کی ہے کہ بھائی ابھی دیکھو کچھ دن پہلے کی بات بتاتا ہوں, لوگ 10% پہ راضی ہو گئے تھے کہ بھائی 10% دے دو نویرا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, 10% ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو, ہم تمہارے ساتھ کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں. اس نے نہیں دیا. پھر اس نے کہا کہ بھائی میں نفع کاٹ لوں گی. تو جو میری طرح بیزار لوگ تھے بھائی, وہ تمام لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نفع کاٹ کے دے دو, جتنا تم نے دیا ہم وہ تمام پیسہ تم کو واپس کرتے ہیں, ہمارے مدل میں سے وہ پیسہ کاٹ کے ہم کو دے دو. پھر اس نے ایک نئی سازش کی, مطلب یہ ہر طرح سے آپ سے جان چھڑا رہی ہے, آپ سے. ٹھیک ہے بھائی. یہ جو لوگوں سے آئی جی بی نمبر لے رہے ہیں کہ بھائی آئی جی بی نمبر دے دو اور یہ لنک کر دو, یہ تمام کی تمام بے ایمانیاں ہیں بھائی. آئی جی بی نمبر لے کے آپ کا ریکارڈ یہ لوگ اریز کر دیں گے یا جو بھی کریں گے. کل آپ سے کہیں گے کہ بھائی یا تو آپ انویسٹر ہی نہیں ہیں یا پھر آپ کمپلینٹر ہیں, ہاں بھائی, یا پھر آپ نے پیسہ لے لیا. یہ کسی بھی قسم کی بے ایمانی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاٹا ان کے پاس ہے, ہمارا آپ کا پیسہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ تمام باتیں جو ہیں اب انویسٹر جاگ چکا ہے. جن لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ حیدرآباد والے کچھ نہیں کرتے, الحمدللہ حیدرآباد والے ایکشن میں آ گئے ہیں بھائی. اب باری ہے مہاراشٹر کی, ممبئی کے لوگوں کی. اگر اللہ آپ کو سعادت دیتا ہے, توفیق دیتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس عورت کے ساتھ اور دور تک چلنا مشکل ہے کیا, کیونکہ بھائی اگر یہ ایماندار ہوتی تو اس کے ساتھ لوگ چاند تک چلتے. جب یہ بے ایمانی پہ آ گئی ہے تو شام تک بھی اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا. حق پہ ہوتی تو لوگ چاند تک جاتے, بے ایمانی پہ آ گئی ہے تو شام تک بھی لوگ چلیں گے نہیں بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں بھائی جو کل ہوئی ہیں میں نے بتا دیا. اور کل کے لیے جو آنے والا کل ہے, کل پیر, تو کل ایک بہت بڑا مجمع انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہیڈ آفس پہ جمع ہوگا اور پھر اس کے بعد بنگلے پر بھی جائے گا. تو دیکھیے کل کیا ہوتا ہے. ہاں بھائی. اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجمع رکے گا نہیں بھائی. اب آپ کے جاگنے کی باری ہے. لوگ جاگ چکے ہیں. اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت آپ کو پیسہ دے گی, دھوکہ نہیں دے گی, تو پلیز پلیز نہ کسی آڈیو کو دیکھیے سنیے, نہ ویڈیو کو دیکھیے, نہ کسی کو فالو کیجیے. آپ بس اسی کو فالو کیجیے جو وہ کہتی ہے, وہ سنتے رہیے, مانتے رہیے. ٹھیک ہے بھائی. اور جو لوگ یہ یقین کر چکے ہیں کہ یہ عورت جو ہے ہم سب کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ہمارا پیسہ ایمانداری سے نہیں ملے گا, وہ لوگ بھائی
حیدرآباد آ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے بامبے کے ساتھی جو ہیں نعمان قریشی صاحب، بہت کم پیسے میں بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے کہ اللہ اجر عظیم دے اس کے ساتھ امپلیٹ ہو جائیں، اس کے ساتھ سپریم کورٹ سے امپلیٹ کروا رہا ہے، یہاں سے ہو جائیں، اور جو لوگ CCS سے حیدرآباد سے ہونا چاہتے ہیں امپلیٹ تو وہاں سے آ جائیں گے، وہاں سے انشاءاللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کیا انجلی کمار صاحب کمشنر ہیں، ان سے بات بھی ہو گئی ہے بھائی، اور 2 لائر سے بھی ہم نے بات کر لی ہے، تو خرچ تو ہوگا بھائی، آپ کا خرچ ہوگا، لیکن آپ کا پیسہ ہے، اگر آپ کو اس کو واپس لینا ہے تو یہ جدوجہد آپ کو کرنی پڑے گی بھائی، یہ مشکل آپ کو جھیلنی پڑے گی۔ پھر سے ایک بار کہتا ہوں، اگر نوہیرا پہ آپ کا یقین باقی ہے تو پلیز نہ حیدرآباد آئیے، نہ کسی آڈیو ویڈیو کو دیکھیے، نہ سنیے، کیونکہ اس سے آپ کے یقین کے ٹوٹنے کا خوف ہے۔ اپنے یقین کو بنائے رکھنے کے لیے کہ نویرا آپ کو پیسہ دے گی، سب کے ویڈیو دیکھنا بند کر دیجیے، کسی کی بھی ویڈیو مت دیکھیے، اور جن کا یقین بن گیا ہے کہ یہ عورت نہیں دے گی، وہ کسی کی بھی بات مت سنیے۔ کیا آپ کا دل آپ کا مفتی ہے، اپنے دل سے بات کیجیے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے رجوع کر لیجئے، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ العظیم باقی باتیں جو کل ہوں گی وہ کل آپ کے سامنے وہ تمام حالات کو پیش کر دوں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ محتاط ہو جائیے، تیار ہو جائیے، آپ کو ایک جنگ لڑنی ہے اپنے پیسوں کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، امت کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ پیسہ جو آپ نے بہت محنت سے کمایا اور ایک ڈاکن آپ سے لوٹ کے لے گئے، اس پیسے کے لیے آپ کو ایک جنگ کرنی ہے۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔